بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف 111 آیۃ بصری و10 آیات کوفی۔ سورہ کہف کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے۔ فن تفسیر کے سلسلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس فن کی ایک اہم یہ کتاب ہے، اور یہ جو کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو علم نحو، علم صرف، علم بلاغت ہے نا، جیسے علوم کا ماہر ہونا ضروری ہے، چونکہ تفسیر جو ہے بغیر علم لغت، بغیر علم بلاغت، بغیر علم نحو، بغیر علم صرف، ان علوم کے بغیر علم قرات، تجوید و قرات، اس کے بغیر اس کا حصول جو ہے وہ ممکن نہیں ہوتا ہے نا۔ ساتھ میں توفیق الہی بھی جو ہے وہ چاہیے۔ تو اس سورت جس کو سورہ کہف کہا جاتا ہے، قرائے بصری جو قراء ہیں ان کے اعتبار سے اس میں جو آیات کی تعداد ہے وہ کتنی ہے؟ 111۔ کتنی ہے؟ 111۔ اور کوفہ سے تعلق رکھنے والے جو قراء حضرات ہیں ان کے اعتبار سے کتنی ہے؟ 110۔ ایک آیت کریمہ وہ ہے اس میں کہ جس کے سلسلے میں جو ہے وہ اختلاف ہو گیا ہے نا، وہ کیا ہے؟ قُل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل، ہے نا۔ تو انہوں نے مستقل، بصرہ کے لوگوں نے اسے مستقل الگ ایک آیت شمار کیا، اس وجہ سے ان کے یہاں تعداد یہ بڑھ گئی، اور قرائے کوفہ نے چونکہ اس کو ما قبل سے متصل مانا اور اسی کا ایک حصہ مانا، الگ آیت نہیں مانا، اس وجہ سے اس کی تعداد ان کے یہاں 110۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرائے کوفہ اور قرائے بصرہ کون ہے نا؟ تو آپ کو بتا دیں کہ قرائے سبعہ جو ہے، قرات سبعہ ہے نا، جس کو مشہور ہے جو قرات سبعہ کے نام سے، اس کے جو قراء ہیں وہ 7 ہیں۔ 2 کا تعلق حجاز مقدس سے ہے۔ عبداللہ ابن کثیر مکی، یہ مکہ کے قاری ہیں، مکہ کے حضرات ان کی قرات کی اتباع کرتے ہیں۔ اور نافع مدنی، یہ جو ہے وہ مدینہ طیبہ کے لوگ ان کی قرات کی اتباع کرتے ہیں، یہ مدینہ طیبہ سے متعلق ہے۔ ان دونوں کو حجازی کہا جاتا ہے، حجازی قراء ہے نا۔ اور ابن عامر شامی، ان کا تعلق شام سے ہے، یہ شام کے لوگ جو ہیں وہ ان کی قرات کی اتباع کرتے ہیں، 3 قاری ہوئے۔ ابو عمرو بصری، ان کا تعلق بصرہ سے ہے، تو بصری ہے نا جو قاری ہیں وہ یہی ہیں، اور ان کے ان سے جو قرات کو روایت کرتے ہیں، جو راوی ہیں ان کے ہے نا، جیسے کہ امام عاصم کے جو ہے وہ راوی امام حفص ہیں جن کی ہم اتباع کرتے ہیں، احناف نے جن کی اتباع کی ہے، ایسے ہی ہر ایک کے شاگرد ہیں، تو ان سب کو بصری جو ہے وہ ہے نا، جو ابو عمرو بصری کے جو ہے وہ راوی ہیں، ان کی قرات کو چاہے وہ کہیں کے رہنے والے ہوں، ان کی قرات کو ہے نا بصری قراء کی قرات کہا جاتا ہے نا۔ تو ابو عمرو بصری کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ 3 قراء وہ ہیں جن کا تعلق کوفہ سے ہے، ایک تو حمزہ کوفی، دوسرے جو ہے وہ علی کسئی کوفی، اور تیسرے ہیں امام عاصم کوفی۔ امام عاصم سے روایت کرتے ہیں امام حفص، امام حفص والی ہے نا قرات بروایت حفص سے، ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بروایت حفص، تو وہ جو ہے وہ امام عاصم کی ہے۔ تو 3 کا تعلق کوفہ سے، ایک کا تعلق بصرہ سے، ایک کا تعلق شام سے، ایک کا تعلق مدینہ سے، ایک کا تعلق مکہ سے۔ یہ 7 قراء ہے، ان کا نام جو ہے وہ یاد رکھنا، چونکہ آگے چل کر کے جو بحثیں آئیں گی وہ ہے نا مستقل طور پر جو ہے وہ یہ آئیں گی کہ جو ہے وہ انہوں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بصری نے یہ کہا، کوفی نے یہ کہا، بصرہ کے قراء نے یہ کہا، کوفہ کے قراء نے یہ کہا، شامی نے یہ کہا، حجازی نے یہ کہا۔ تو سمجھنا چاہیے کہ کون ہے، کون مراد ہے، آگے چل کر کے یہ چیزیں آئیں گی۔ بہرحال یہ تو بات ہو گئی اس
سورت کی آیات کی کہ کتنی آیتیں ہیں۔ اب اس کا شان نزول کیا ہے سورہ کہف کا؟ تو شان نزول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہے نا، جو مکہ کے ہے نا بڑے بڑے گرو گھنٹال تھے مشرکین کے، ہے نا، ابو معید اور جو ہے وہ ہے نا نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید، اس طریقے کے جو لوگ تھے، انہوں نے جو یہودی تھے مدینے کے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکست دینے کے لیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کے لیے، یہ ہمیشہ جو ہے وہ فکر مند رہتے تھے کیسے ان کو جو ہے وہ جھوٹا ثابت کیا جائے، ہے نا۔ ہاں، تو قریش کے مکہ کے جو قریش کے لوگ تھے، قریش کے جو مشرکین تھے، انہوں نے ان دو کو منتخب کیا، ہے نا، نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معید، ان دونوں کو منتخب کیا کہ تم جاؤ، مدینہ طیبہ میں یہودی لوگ رہتے ہیں اور محمد کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ آسمانی مذہب لے کر کے آیا ہے، آسمانی کتاب بتاتا ہے جو پڑھتا ہے، لہٰذا جو ہے وہ تم جاؤ، اور وہ لوگ بھی چونکہ آسمانی مذہب رکھتے ہیں، ان سے پوچھو کہ کچھ ایسے ہمیں سوال بتاؤ کہ ہم ان سے کر سکیں، ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور وہ ان کا جواب دینے سے عاجز ہو جائیں تو ہم جو ہے وہ ان کا مذاق اڑا سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ معاذ اللہ یہ جھوٹا نبی ہے۔ یہ لوگ جو ہے وہ احبار یہود کے پاس آئے، یہود کے جو گرو گھنٹال لوگ تھے ان کے پاس آئے، ان سے کہا کہ ہمیں بتاؤ کچھ ایسے سوال۔ تو انہوں نے 3 سوال دیے۔ پہلا سوال یہ کہ تم جا کر کے اس سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے نا، یسألونک عن الروح۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون انسان ہے کہ جس نے پوری دنیا کا جو ہے وہ چکر لگایا تھا، ہے نا، جس کا ذکر جو ہے وہ ہے نا آتا ہے 16ویں پارے میں، ہے نا، ذوالقرنین۔ تیسرا یہ اصحاب کہف کون لوگ تھے، ان کی تفصیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر یہ تینوں سوالوں کے وہ جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا کہ وہ نبی ہیں اور وہ آسمانی مذہب رکھتے ہیں اور آسمانی کتاب ہے ان کے پاس۔ اگر یہ سوال نہ ان کے جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور وہ نبی حقیقت میں نہیں ہیں۔ یہ لوگ بڑی خوشی کے ساتھ ڈھینگے ہانکتے ہوئے، ہے نا، آئے، بغلے بجاتے ہوئے آئے اور کہا کہ بہت اہم ہتھیار لے کر کے آئے ہیں، چلو محمد کے پاس چلتے ہیں۔ سارے لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے 3 سوال ہیں، وہ 3 سوال دہرائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ نہیں کہا بلکہ مطلقاً کہہ دیا کہ کل میں ان کا جواب دوں گا۔ چونکہ اب یہیں پر ایک چیز سننا چاہیے کہ دیوبندی اسی چیز کو لے کر کے اڑ جاتے ہیں، وہ لے اڑتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ اگر وہ غیب کا علم ہوتا تو کیوں نہیں بتایا انہوں نے، کیوں انتظار کرایا انہیں، فوراً بتا دیتے۔ تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو ان عقل کے اندھوں سے کہو کہ ہمارا یہ دعویٰ کہاں ہے کہ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً ہی سارا علم دے دیا گیا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ذاتی علم کا دعویٰ ہی نہیں کرتے، علم عطائی ہے، اور علم عطائی وہ بھی تدریجاً ہے کہ جیسے جیسے نزول وحی جو ہے وہ چلتا رہا، علم کا حصول ہوتا رہا۔ ہاں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس آیت کریمہ کے بعد اس کی جو ہے وہ تکمیل ہو گئی، ہے نا۔ تو تدریجی علم ہے، یہ ہمارے دعوے کے منافی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے نہیں پتہ تھا، اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے ہے، اس وقت اللہ نے عطا ہی نہیں کیا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ اللہ کے رسول نے اسی لیے کہا تھا کل بتاؤں گا کہ وحی آئے گی اور میں بتا دوں گا، لیکن یہاں پر استثناء کرنا بھول گئے۔ اللہ کے رسول نے استثناء نہیں کیا، انشاءاللہ جو ہے وہ نہیں کہا۔ تو 15 دن تک وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا اور حضرت جبریل نہیں آئے، اور ادھر کفار مکہ، مشرکین مکہ مذاق اڑانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دلی صدمہ پہنچا اور یہ بات بہت شاک جو ہے وہ گزری۔ ظاہر سی بات ہے کہ مقابلہ جب کسی سے ہو اور کوئی جو ہے وہ دعویٰ کر دے کہ میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا اور نہ دے سکے تو کھلی اڑتی ہے، تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت صدمے سے 2-4 تھے، تو حضرت جبریل آئے اور جو ہے وہ ہے نا، وہ اسی میں آگے آئے گی لا یقولن اللہ، ہے نا، وہ آگے آیت کریمہ آئے گی، تو اسی میں ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، تو وہ تبھی جو ہے وہ نزول ہوا اس کا۔ حضرت جبریل آئے
اور کہا آپ نے ایسا نہیں کیا، یہ تعلیم امت کے لیے تھا، تعلیم کے لیے تھا کہ ایسا جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ وہیں پر اس کی پوری بحث آئے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل وہی لے کر کے آئے، یسألونک عن الروح، پہلے سوال کا جواب ہو گیا، اور ذوالقرنین کے لیے وہ پوری جو ہے وہ تفصیل آ گئی، اور اس کے بعد اصحاب کہف کی پوری تفصیل کے لیے یہ سورہ کہف نازل ہوئی۔ تو یہ ہے اس کا پورا کا پورا جو ہے وہ قصہ اور سبب نزول۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلو اب دیکھو، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے پر اتارا، اپنے بندے پر، علی عبدہ۔ حضرت امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بندے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، ہے نا۔ تو اب سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ حضرت امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد کی تفسیر محمد سے کیوں کی؟ کون سا ایسا قرینہ ان کے پاس تھا جس سے انہوں نے ایک مطلق کو خاص کر دیا، ایک جو ہے وہ عام کو خاص بنا دیا، مطلق کو مقید کر دیا، اور عبد سے ہے نا عبد کو متعین کر دیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ عبد تو کوئی ہو سکتا ہے، عبد تو اللہ کے ہر بندے کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں، تو کیوں ایسا کیا؟ تو اس کا جواب بیٹا، عہد اور معہود کا آپ نے جو ہے وہ قاعدہ پڑھا ہوگا، ہے نا۔ تو اضافت جو ہے وہ کس کا فائدہ دیتی ہے بیٹا؟ عہد کا۔ کس کا فائدہ دیتی ہے؟ عہد کے لیے بھی آتی ہے، تخصیص کے لیے آتی ہے، یعنی جیسے الف لام برائے عہد ہوتا ہے، اسی طریقے سے اضافت بھی جو ہے وہ عہد کے لیے ہوتی ہے، اور معہود اس کا جو ہے وہ ذہنی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر معہود کو جو ہے وہ متعین کیا کہ یہ اضافت جو ہے وہ عہد کے لیے ہے، اور اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، لہٰذا حضرت امام نصفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جو ہے وہ خاص کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اور اس تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ عبد اگرچہ جو ہے وہ مطلق ہے، اور مطلق جب بولا جاتا ہے تو اس سے اس کا فرد کامل جو ہے وہ مراد ہوتا ہے، اور ان عبد کے فرد کامل ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ وہ سید العالمین ہیں، سید الکائنات ہیں، سید الابرار ہیں، سید الانبیاء ہیں، ہے نا۔ اس لیے ایک دوسرے اعتبار سے بھی اس کی تخصیص یوں بھی کر سکتے ہیں کہ چونکہ نزول کتاب جو ہوتا ہے وہ عام لوگوں کے لیے نہیں ہوتا، تو عام لوگ تو خارج ہو گئے، اب کیا رہ گئے؟ انبیاء رہ گئے، ہے نا۔ تو یہاں عبد سے عبد میں تخصیص ہو گئی۔ پہلی تخصیص تو یہ ہوئی کہ یہاں پر عبد سے مراد عام عبد نہیں ہے، بلکہ وہ عبد مراد ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز کیا ہے۔ پھر ان میں بھی ایک تخصیص ہوئی، پہلی تخصیص یہ ہوئی، دوسری تخصیص اس اعتبار سے ہوئی کہ ان میں سے بھی، ان تمام انبیاء میں سے بھی ہر نبی نہیں، بلکہ وہی نبی جس کے اوپر اللہ رب العزت نے کتاب نازل فرمائی۔ دوسری تخصیص ہو گئی، کچھ افراد اور جو ہے وہ چھٹ گئے۔ اب جو ہے وہ چند رہ گئے کہ جو صاحب کتاب ہے، ان صاحب کتاب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، تو انہی کو امام نصفی نے متعین کیوں کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام انبیاء میں سید الانبیاء ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے؟ ہاں۔ الکتابہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پر کتاب جو ہے وہ نازل فرمائی، ہے نا۔ اب الکتابہ کی تفسیر القرآنہ سے امام نصفی نے کیوں کی؟ کتاب تو مطلق ہے، تو ہے نا، جس کا اطلاق جو ہے وہ ہر آسمانی کتاب پر ہوگا، چونکہ نزول نے متعین کر دیا آسمانی کتاب، عام کتاب نہیں بلکہ آسمانی کتاب۔ آسمانی کتابیں کئی ایک ہیں، صرف جو ہے وہ قرآن تو نہیں ہے، تو قرآن کو کیوں متعین کیا؟ تو کہا کہ یہاں پر الف لام جو ہے وہ عہد کا ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ ہے نا قرآن کریم ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لقد اللہ عبادہ، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تلقین کی۔ یہ امام نصفی عبارت کیوں لے کر کے آ رہے ہیں؟ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کس بات کا جو ہے وہ یہ جواب دے رہے ہیں؟ تو یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے بیٹا۔ سوال یہ ہے کہ یہ کلام کس کا ہے؟ کلام الہی ہے نا، کلام الہی۔ تو کیا میں اپنے لیے یہ کہوں گا کہ سلیم کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، یا کیا کہوں گا میری ہیں یہ ساری چیزیں؟ یہ ساری چیزیں میرے لیے ہیں، یعنی
کلام کا تقاضا یہ تھا کہ یہ کہا جائے الحمدلی، تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، اللہ ہی تو کہہ رہا ہے۔ تو اللہ جب انسان بات کرتا ہے، متکلم بات کرتا ہے، تو اپنے نام کو ذکر نہیں کرتا بلکہ وہ تکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے، متکلم کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ تو یہاں پر کلام کا تقاضا یہ تھا کہ الحمدلی ہونا چاہیے، یعنی جو ہے وہ تکلم ہونا چاہیے تھا، متکلم کا صیغہ ہونا چاہیے تھا، اور اللہ لے کر کے آئے، اور یہ اس میں ظاہر ہے، اور اس میں ظاہر جو ہے وہ غیبت کے مرتبے میں ہوتا ہے، غائب کے درجے میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے بیٹا؟ بولو۔